السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی ماڈرن پروز کا چیپٹر 4 اینڈ آف ٹرمز اس کے کوسچن آنسرز کل ہم نے کیے تھے، جو باقی رہ گئے تھے وہ آج ہم کریں گے۔ تو آج ہم اپنے کوسچن نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے، دیکھتے ہیں آگے ہم سے کیا کوسچن پوچھا جا رہا ہے اور اس کا آنسر کیا بنتا ہے۔ ہمارا کوسچن نمبر 4 ہے ہاؤ ڈیڈ ڈیشز اسپینڈ ہز سمر ہالیڈیز، کہ جو ڈیشز ہے، ڈیوڈ ڈیشز جو ہے، جو اس لیسن کا رائٹر ہے، وہ اپنی چھٹیاں کیسے گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ فار ڈیشز کے لیے دا سمر ہالیڈیز وار اے لانگ پیریڈ آف بلیس، رحمت کا ایک بڑا لمبا ٹائم ہے۔ ہی فیلٹ ویری ہیپی ایٹ دا ارائیول آف سمر ہالیڈیز، وہ جو موسم گرما کی چھٹیاں ہیں ان کی آمد پر بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ دا ویکیشن لک ٹو بی اے پیریڈ آف جوائے، یہ جو گرمیوں کی چھٹیوں کا دورانیہ ہے اس کے لیے ایک خوشی کا پیریڈ ہے، خوشی کا وقت ہے۔ دے آر دا میتھیکل ڈیز فار ہم، یہ اس کے لیے افسانوی دن ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی خواب ہے۔ ہی اسپینٹ دا سمر ہالیڈیز ان ہز ولیج، اور وہ یہ چھٹیاں جو ہے اپنے ولیج میں، اپنے گاؤں میں گزارتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وہ چھٹیوں کا تو شوقین ہے، ہر بچہ ہی چھٹیوں کا شوقین ہوتا ہے۔ جب اس کو مڈ ٹرمز کی چھٹیاں آتی ہیں وہ اس میں بڑا انجوائے کرتا ہے، جب سڈن ہالیڈے آ جاتی ہے تب بڑا خوش ہوتا ہے، جب ہاف ڈے کی چھٹی آ جاتی ہے تب بڑا خوش ہوتا ہے۔ کرسمس اور ایسٹر کی چھٹیوں کا اس کا دکھ یہ ہے کہ 3 ہفتے کی چھٹیاں ہوتی تھیں جو کنورٹ ہو کر 2 ہفتے میں ہو گئی، اور اینڈ پر ان کے ٹائم میں وہ چھٹیاں 10 دن کی رہ گئیں، تو وہ اس بات سے بڑا دکھی ہے۔ لیکن جب سمر ویکیشن ہوتی ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو وہی کوسچن پوچھا گیا ہے کہ وہ خوش کیوں ہوتا ہے اور ان میں کیا کرتا ہے، تو یہ ہم سارا کچھ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کوسچن 5 ہے ہمارا وشز ڈز ناٹ کم ٹرو ان ہز لائف، اس کی زندگی میں جو ہے خواہشیں جو ہیں پوری نہیں ہوئیں، خواہشات جو ہیں پوری نہیں ہوتی۔ رائٹ ڈیشز یہ لکھتا ہے واٹ آر دا تھنگز ہی لانگ فار بٹ ہی کوڈ ناٹ ہیو، وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کن چیزوں کی خواہش رکھتا تھا کہ جو اس کو نہیں ملی۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کے بچپن سے ہی خواہش تھی کہ اس کے پاس ٹرائی سیکل ہو، پھر اس کی خواہش تھی کہ بائیسیکل ہو، پھر جب اس نے بائیسیکل لی اس کے پیرنٹس دونوں چیزیں نہیں افورڈ کر سکتے تھے، اس نے پہلی بائیسیکل لی جب وہ 21 ایئرس کا ہوا، اور 21 ایئرس کی بھی بائک اس کو تب ملی جب اس نے اسکول میں ایک کمپٹیشن جو ہے وہ ون کیا، اور اس کمپٹیشن کے انعام میں اس کو ایک پرائز ملا تھا، اماؤنٹ ملی تھی، ہینڈسم اماؤنٹ تھی، اور اس ہینڈسم اماؤنٹ سے اس نے پھر ایک بائیسیکل خریدی تھی۔ تو وہ یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی۔ ڈیشز لانگ فار دا ٹرائسیکل، ڈیشز کو خواہش تھی ایک ٹرائسیکل کی، 3 پہیوں والی سائیکل کی، اینڈ لیٹر فار اے بائیسیکل، اور اس کے بعد ایک بائیسیکل کی یعنی کہ 2 پہیوں والی سائیکل کی۔ ہی باٹ ہز بائیسیکل وین ہی واز 21، اس نے اپنی پہلی بائیسیکل خریدی جب وہ 21 سال کا تھا۔ ہی وڈ آفن اسٹینڈ آؤٹ سائڈ اے سویٹ شاپ، وہ اکثر ایک مٹھائی کی دکان کے باہر کھڑا رہتا، لانگنگ فار اے پینی اور 2، کیونکہ اس کو 1 یا 2 پینی کی ضرورت ہوتی۔ ہی وڈ اسٹینڈ نیئر این آئس کریم بورو، وہ ایک آئس کریم والی ریڑھی کے پاس کھڑا رہتا، لانگنگ فار اے فری کارنیٹ اور اے سلائڈر، اس کے یہ وش ہوتی کہ شاید اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ وش ہوتی کہ شاید وہ اس کو اس کا کوئی ایک سلائڈ، ایک سلائس جو ہے وہ اس کو مفت میں دے دے، لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، بات 1-2 پینی کی ہوتی تھی لیکن اس کے پاس وہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ بٹ ہی کوڈ ناٹ ہیو دیز تھنگز، لیکن اس کو یہ تمام چیزیں جو ہیں نہیں ملی تھیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کوسچن نمبر 6 ہے۔ کوسچن نمبر 6 ہے واٹ ڈیڈ ڈیشز ڈو ود ہز پاکٹ منی، وہ اپنی جو پاکٹ منی ہے جو اس کے والدین کی طرف سے اس کو پیسے ملتے تھے وہ ان کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ ڈیشز جو ہے ہز سسٹر، اس کی بہن جس کا نام سلویا وہاں پہ بتایا گیا ہے، اینڈ بردر، اور اس کا بھائی، would get a few pence pocket money a week from their parents، ہفتے میں تھوڑی سی پاکٹ منی اپنے والدین سے پاتے تھے۔ they were not allowed to spend it according to their will، وہ پاکٹ منی مل جاتی تھی لیکن ان کو اپنی مرضی سے اس کو گزارنے کی اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ their parents asked them to save it، اس کے پیرنٹس جو تھے ان سے کہتے تھے کہ وہ ان کو جمع رکھیں۔ ٹھیک ہے، they had to put it into a money box، اور اس لیے ان کو وہ جو رقم تھی وہ ایک منی باکس میں، جس کو ہم گلک بھی کہتے ہیں، پیسے رکھنے کا ڈبہ کہتے ہیں، اس میں وہ ان کو ڈالنی پڑتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنی پاکٹ منی کو سیو کیا کرتا تھا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر۔ جی تو اسٹوڈینٹس، آج ہی ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے، اور انشاءاللہ آپ کو ہر چیز سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اب نیکسٹ اس اگلے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔